ٹرمپ سے UN میں ملاقات ہوئی، وہ 2-4 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ کل میری تفصیلی ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، وہ 1 گھنٹے سے اوپر ملاقات کی، اور بہت ہی حوصلہ افزا، اور پاکستان کے ساتھ تجارت، پاکستان کے ساتھ منرلس اور AI ایگریکلچر کے بہترین جو ان کی ٹیکنیک ہے، ہر چیز وہ پاکستان کے ساتھ صرف شیئر کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کا ایک وقت آ چکا ہے جن کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات بہت حوصلہ افزا تھی۔ تجارت، IT اور دیگر شعبوں میں امریکہ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی صدر سے ملاقات میں معیشت، انسدادی دہشت گردی، معدنیات، AI IT کرپٹو کرنسی پر بات ہوئی۔ ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ سعودی عرب میں 40 سال میں ایسا استقبال نہیں دیکھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ میں دانش مندی سے افواج پاکستان کو لیڈ کیا۔ میں نے کہا ہم نے جنگ جیت لی، ان کے 7 طیارے گرا دیے، ہر جگہ حملے کیے، ان کا دماغ چکرا گیا، اب اس سے آگے نہیں جانا، جنگ بندی قبول کر لی۔ یہ بھی کہا کہ ملکی معیشت صورتحال مائکرو لیول پر مستحکم ہو چکی ہے۔ سمندر پار پاکستانی عظیم سفیر ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے سال 2024-25 میں $38.5 ارب ملک بھجوائے۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ مکمل کر کے لندن روانہ ہو گئے۔ Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. بھارت سے جنگ جیت لیا، بھارت سے تمام تصفیہ طلب معاملات پر جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں پیشکش، کہا انہوں نے پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی، مگر بھارت نے پاکستانی شہروں پر جارحیت کی۔ اس پر پاکستان نے اسے ایسا جواب دیا جس کی گونج تاریخ میں سنائی دے گی۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگی جہاز مار گرائے۔ پاکستان جنگ جیت چکا تھا مگر ٹرمپ کی مداخلت پر جنگ بندی قبول کی۔ ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو مکمل جنگ ہوتی جس کے نتائج تباہ کن ہوتے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کو جنگی اقدام سمجھیں گے۔ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ایک روز ختم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماحولیاتی تبدیلی اور دہشت گردی سے پاکستان کے نقصانات کا بھی ذکر کیا۔ کہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ چین پاکستان معاشی کوریڈور کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا فلسطینیوں سے طویل ناانصافی عالمی ضمیر پر داغ ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ ٹرمپ سے اسلامی ملکوں کے نمائندوں کی ملاقات سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی شمع روشن ہوئی ہے۔ قطر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا رویہ ایک غنڈہ ریاست کا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، مسئلہ کشمیر اور پاکستان میں دہشت گردی اسپانسر کیے جانے کا معاملہ اٹھا دیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل سے کہا کہ ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے پاکستان جیسے ممالک کے لیے اضافی فائننسنگ کی جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ پر مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں سے بات چیت مفید رہی۔ اسرائیل اور حماس مذاکرات سے آگاہ ہیں، غزہ ڈیل ہونے تک بات چیت جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی لابی میں بھارتی خاتون صحافی کو لاجواب کر دیا۔ بھارتی صحافی کے سوال پر دو ٹوک جواب دیا کہ ہم بھارت کی جانب سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سب سے بڑی سبکی جنرل اسمبلی میں شرکاء کی اکثریت نے ہوٹنگ کر کے اسرائیلی وزیر اعظم کو آئینہ دکھایا۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں کے وفود نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا، اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ جنرل اسمبلی کے منتظم آرڈر پکارتے رہ گئے، ہال تقریباً خالی ہو گیا۔ خالی کرسیوں سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ اگر حماس ہتھیار ڈال کر بقیہ یرغمالیوں کو رہا کر دے تو جنگ رک سکتی ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ پٹی میں سیکیورٹی کا انتظام اسرائیل کے پاس ہوگا۔ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر اسرائیل مخالف احتجاج، فلسطین کے حق میں نعرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی سے دنیا بھر میں جو مخالفت سمیٹی ہے اس کا اظہار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں صاف نظر آیا۔ ہزاروں مقتول فلسطینیوں کے ملزم نیتن یاہو جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے ڈائس پر آئے تو اجلاس میں شریک مسلم ممالک سمیت دنیا کے بیشتر سربراہان مملکت تقریر کا بائیکاٹ کر کے اسمبلی ہال سے باہر چلے گئے۔ نیتن یاہو تقریباً خالی ہال میں موجود چند لوگوں کے سامنے کافی دیر بولتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ قطر حملے کے جواب میں نہیں کیا۔ دفاعی معاہدے کی تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ سعودی عرب کو جوہری ہتھیار فروخت نہیں کر رہے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی۔ سعودی عرب میں اس وقت ہماری فوج موجود ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ کوئی امریکی مطالبہ سامنے آیا بھی تو ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ یو این جنرل اسمبلی میں خطاب کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے غیر رسمی ملاقات۔ چینی وزیر اعظم نے شہباز شریف کی تقریر کو سراہا۔ سندھ حکومت کا صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر وفاقی اختیار ختم کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کا وفاقی کمپنی پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو خط۔ سندھ میں ترقیاتی اسکیموں پر کام روکنے کی ہدایت۔ کہا پی آئی ڈی سی ایل صرف سابقہ پاک ڈبلیو پی ڈی منصوبوں کو مکمل کرے۔ شہری پیکج منصوبوں پر پی آئی ڈی سی ایل کی مداخلت غیر قانونی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد شہری ترقیاتی پیکجز پی آئی ڈی سی ایل دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان طے شدہ دائرہ کار کی خلاف ورزی سے پی آئی ڈی سی ایل اجتناب کرے۔ دریائے سندھ میں کوٹری براج پر پانی کی آمد میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹے میں 13,000 کیوسک کا اضافہ، بہاؤ بڑھ کر 4,21,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق کوٹری براج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، باقی دریا معمول پر آ گئے، منگلا ڈیم بھرنے کے قریب ہے۔ دریائے چناب اور ستلج سے متاثرہ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کم نہ ہو سکا، درجنوں بستیاں بھی زیرآب۔ اچ شریف روڈ پر سیلاب متاثرین کے ڈیرے، گھر واپسی کے لیے پانی اترنے کے منتظر۔ نوراجہ بھٹا بند کے شگاف کی مرمت کا کام جاری۔ M5 موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک 15ویں روز بھی بند۔ سیلاب سے متاثر سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام بھی جاری۔ ضلع سجاول میں دریائے سندھ کے حفاظتی پشتوں پر سیلابی صورتحال برقرار، حفاظتی بندوں پر پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے خیمہ بستیاں قائم، سیلاب متاثرین میں 1200 خیمے تقسیم۔
41 برس کے بعد پاکستان اور بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہلی بار مد مقابل، روایتی حریفوں کے درمیان فیصلہ کن مارکا اتوار کو دبئی میں ہوگا۔ پاکستان نے 2 مرتبہ یہ ٹرافی اپنے نام کی ہے، بھارت 8 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے۔ کھیلوں میں سیاست لانے کا الزام ثابت ہو گیا، بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو آئی سی سی نے قصوروار قرار دے دیا۔ سوریا کمار پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کیے جانے کا امکان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت پر سوریا کمار یادو کے خلاف آئی سی سی نے کارروائی کی۔ پی سی بی نے آئی سی سی کو لکھے خط میں شکایت کی تھی کہ سوریا کمار 14 ستمبر کو میچ کے اختتام پر کھیل میں سیاست لائے، جان بوجھ کر پہلگام واقعے اور آپریشن سندور کا ذکر کیا۔ سوریا کمار کا بیان براہ راست پاکستان کے خلاف تھا، انہوں نے کھیل کی شہرت کو نقصان پہنچایا۔ بھارت نے آئی سی سی کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سوریا کمار یادو اور ان کے خلاف سزا کا باضابطہ اعلان جلد کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں جرمن وزیر خارجہ ڈاکٹر یوہان ویڈیفول سے ملاقات، سکلڈ مائیگریشن اور عوامی رابطوں کے فروغ پر زور، تجارت، سرمایہ کاری، ترقی، ماحولیاتی تعاون پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کی کوسٹاریکا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی، کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کامن ویلتھ کی سابق سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے بھی ملے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ تک کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ نیو جرسی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نے فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ لڑا، کہاں ایک حکمران تھا جس کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، اب مہنگائی، انٹرسٹ ریٹ سمیت تمام میکرو اکنامک اشاریے مثبت ہیں۔ ماضی کے حکمران نے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات اپنی انا کی خاطر خراب کیے، اب پاکستان کی مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا میں عزت ہے۔ ایف بی آر نے ٹیکس گوشواروں میں اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو ظاہر کرنے کا متنازع کالم ہٹا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر بنی خصوصی جائزہ کمیٹی نے یہ کالم ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ وزیر اعظم نے متنازع کالم پر عوامی اعتراضات کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی، جس میں وزیر پیٹرولیم، سیکرٹری فائنانس اور چیئرمین ایف بی آر شامل تھے۔ ایف بی آر نے کہا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ بدستور 30 ستمبر 2025 رہے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جنیوا سے پاکستان جانے کا فیصلہ۔ فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا پہلے علاج مکمل کرانے کے بعد جنیوا سے لندن آنے کا پروگرام تھا، وہ 1 ہفتہ جنیوا کے اسپتال میں رہے۔ نواز شریف اب پروسیجر کے بعد تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک سے آج لندن پہنچیں گے۔ وزیر اعظم لندن میں 3 روز قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے۔ یمن میں بحری جہاز پر حملے میں کسی پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بحری جہاز کے کپتان سمیت عملے کے 24 ارکان پاکستانی ہیں۔ بحری جہاز یمنی حکومت کے زیر انتظام علاقے میں نہیں ہے۔ بحری جہاز ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے یمن میں LNG لے کر جا رہا تھا۔ پاکستانی عملے نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ یمنی پورٹ پر جہاز پر 10 دن پہلے ڈرون حملہ ہوا۔ وزارت میری ٹائم اور DG پورٹس کی جانب سے پاکستانیوں کی مدد کا انتظار ہے۔ جہاز پر حوثی باغی موجود ہیں۔ پاکستانی عملے کو جہاز چھوڑنے نہیں دیا جا رہا، جہاز کو جبوتی لے جانے کی اجازت دی جائے۔ نوشکی بازار میں پولیس موبائل کے قریب دستی بم سے حملہ، 1 شخص جاں بحق، 5 پولیس اہلکار اور 3 شہری زخمی۔ مستونگ پولیس کے DSP لاپتہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق DSP جمعرات کو ہب سے مستونگ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پنجاب سے اغوا 2 لڑکیاں کراچی کے تھانہ ایئرپورٹ منتقل۔ پولیس کے مطابق لڑکیوں کا دعویٰ ہے کہ خاتون نے نوکری کا جھانسا دے کر انہیں کراچی بلایا اور ایک شخص کو فروخت کر دیا جو انہیں آگے بیچنا چاہتا تھا۔ موقع پا کر دونوں ایئرپورٹ کے قریب SSU اہلکاروں کے پاس جا پہنچیں، جہاں سے انہیں ایئرپورٹ تھانے منتقل کر کے ان کے والدین کو آگاہ کر دیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کے اغوا کے مقدمات لاہور اور فیصل آباد میں درج ہیں۔ ایک لڑکی کا تعلق فیصل آباد اور دوسری کا تعلق اوکاڑا سے ہے۔
مٹیاری میں قومی شاہراہ پر بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، مشتعل افراد کا مسافر بس پر پتھراؤ، ڈنڈے مار کر شیشے توڑ دیے، ڈرائیور بس چھوڑ کر فرار، ورثاء کا احتجاج اور دھرنا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بعد میں جاں بحق نوجوان کے ورثاء نے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا، قومی شاہراہ پر ٹریفک بحال ہو گئی۔ نامور وکیل اور سیاستدان چودھری اعتزاز احسن آج 80ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ان کی وراثت محض مقدمات جیتنے یا انتخابات لڑنے تک محدود نہیں، ان کی وراثت ایک مستقل نظریہ ہے جس کا محور آئین اور جمہوریت ہے۔ اعتزاز احسن نے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے وکیل کی حیثیت سے وکلاء تحریک میں حصہ لیا۔ پاکستان اور بھارت میں سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن اراکین کا غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ بھارت اور پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد بحالی سے متعلق امریکی اقدامات پر بریفنگ دی جائے۔ ٹام سوازی نے کہا کہ ہمیں مل کر دونوں ملکوں میں متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستانی قونصلر سائمہ سلیم کا بے بنیاد اور گمراہ کن بھارتی الزامات کا منہ توڑ جواب۔ اقوام متحدہ میں کہا کہ بھارت سرحد پار تشدد کو فروغ دے رہا ہے، خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت پراکسی گروپس استعمال کر رہا ہے، بھارت میں اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، انہیں آزادی کے ساتھ عبادت کی اجازت تک نہیں، اقلیتوں کو دبانا بھارتی حکومت کی سرکاری پالیسی بن چکی ہے۔ گجرات فسادات کو دنیا آج بھی ظلم و بربریت کے طور پر یاد کرتی ہے۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کو سیاست میں معمول اور میڈیا میں فخر سمجھا جا رہا ہے۔ سلامتی کونسل نے ایران نیوکلیئر ایشو سے متعلق روس اور چین کی مشترکہ قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد میں مطالبہ تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کرنے والے ممالک مذاکرات کا عمل بحال کریں۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کے 9 اراکین نے قرارداد کی مخالفت کی، 4 نے حمایت کی، 2 غیر حاضر رہے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ نے سفارتکاری میں غداری کی، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اسے دفن کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، غزہ سٹی کے جنوب مغربی علاقے میں رہائشی بلاک دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ خان یونس میں بھی بمباری، مغربی غزہ کے علاقے الشاطی میں اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد شیرخوار بچے زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 47 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے علاقے بیت الحنون کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ انتہائی افزودہ یورینیم سے متعلق شفاف طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی دیوار انتہائی بلند ہے۔ پی ٹی آئی نے وائی فائی 7 کے لیے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی۔ آئندہ آنے والی تمام وائی فائی جنریشنز کے لیے 6 گیگا ہرٹز بینڈ میں استعمال کی منظوری۔ پی ٹی آئی کے مطابق پاکستان ایشیا کے ان اولین ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں۔ وائی فائی 7 تیز ترین ڈیٹا ریٹس، نہایت کم لیٹنسی اور بہتر کارکردگی فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی گھروں، چھوٹے کاروباری اور تعلیمی اداروں میں تیز تر کنیکٹیوٹی کو یقینی بناتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی صحت عامہ کے مراکز، اسمارٹ سٹی منصوبوں کے لیے تیز تر کنیکٹیوٹی کو بھی یقینی بناتی ہے۔ ماضی کے معروف پلے بیک سنگر منیر حسین کو بچھڑے 30 برس بیت گئے۔ سریلی آواز میں گائے کئی یادگار گیت، نہیں بھولے پرستار۔